IMF کو یہ جو پہلی قسط آنی ہے وہ کب تک آنی ہے اور یہ کتنے مسائل کا حل اور کتنے مہینوں تک یا ہفتوں تک یہ حل کر پائیں گے؟ کیونکہ مفتاح صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ یہ رقم کافی نہیں ہے حکومت کا نظام چلانے کے لیے. دیکھیے IMF کے جو بورڈ کا اجلاس ہے وہ اگست میں متوقع ہے اور جو ہی بورڈ سے اپروول ہوگی تو ہمیں امید ہے کہ تقریباً $1.7 بلین IMF سے موصول ہو جائیں گے. لیکن IMF کے ساتھ معاہدے کی جو اصل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پوری انٹرنیشنل فائنینشیل کمیونٹی وابستہ ہے اور جب IMF کے ساتھ آپ پروگرام پہ ہوں تو وہ ایک آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, انٹرنیشنل انویسٹرز کا کانفیڈنس ریسٹور ہوتا ہے, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی آپ کو لینڈنگ کرتے ہیں, آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو IMF کا معاہدہ از کی فار فیوچر انویسٹمنٹس ان پاکستان. ابھی تو پاکستان کو ایک لیز مل گئی ہے کہ وہ اپنا وقتی کاروبار چلائیں, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ لانگ ٹرم یہ IMF کے پاس جانا کسی بھی ملک کے حق میں نہیں رہا. IMF از اے لینڈر اور بورور آف لاسٹ ریزورٹ. آپ جب اپنے انتہائی سنگین چیلنجز میں جاتے ہیں تب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں, لیکن IMF سے بورو کرنا علاج نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت کی جو ڈسٹورشنز ہیں, جو اس کے اندر ہولز ہیں, ان کو پلگ کریں. آپ کو IMF کا پروگرام ریلیف دے دیتا ہے, وقتی طور پہ آپ بحرانی صورت سے بچ جائیں گے. اسی لیے جو یہ پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے ریفارمز کو شامل کیا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ اس پر مختلف رائے پائی جاتی تھی کہ کیا نو کانفیڈنس ووٹ لایا جائے, الیکشنز جلد کروایا جائے یا نہیں. اب جب آپ اپنے ہی گڑھ میں آپ کی جماعت بھاری اکثریت سے ہاری ہے, اب آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا انتخابات آپ کروائیں گے؟ آپ دیکھیے, میں پہلی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ انتخابات کے نتائج کو تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ 17 سیٹیں وہ ہیں کہ جو 2018 میں مسلم لیگ نون ہار چکی تھی. یہ ہمارے گڑھ میں نہیں تھیں, بلکہ ان سیٹوں میں سے ہم نے 4 سیٹیں مزید اضافہ کیا ہے. یہ ہم سے ہاری ہوئی سیٹیں تھیں جس میں الیکشن ہو رہا تھا. البتہ اگر ہمیں IMF کے معاہدے کی صورت میں جو مشکل فیصلے کرنے پڑے, اگر وہ نہ کرنے ہوتے تو شاید 17 میں سے ہم 15 سیٹیں جیت جاتے. یہ ہم نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے. اگر حکومت کو ہم چھوڑ کے الیکشن میں چلے جاتے تو لا محالہ پاکستان اگلے 3 سے 4 ماہ کے لیے ایک بحران میں جاتا, بے یقینی میں جاتا. نگران حکومت فیصلہ سازی کرنے کے لیے پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی یا ان کے تحت اس کی مینڈیٹ نہیں ہے. تو پاکستان میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ان فیصلوں کو ہم مؤخر کر سکتے. پورا پاکستان میں وہ سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے PTI, اور اوبویسلی اس کو وہ اپنے آنے والے عام انتخابات میں بھی استعمال کریں گے. آپ کے خیال میں اب بھی آپ کی حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہم نے جو کٹھن فیصلے کیے ہیں, اگر ہم نے ان کی قیمت ادا کی ہے تو ہمیں ان کے ڈیویڈنڈ کو بھی سمیٹنا چاہیے. اور ملک کی اگر معیشت ہم سٹیبلائز کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ دکھا پائیں گے کہ ہم نے جو مشکل فیصلے کیے تھے ان کے اثرات آ رہے ہیں. اور اگر ہم فوری الیکشن میں جاتے ہیں پھر تو نیکی برباد اور گناہ لازم والی بات ہے. ان تجزیہ کاروں کا آپ کیا کہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جرنیلوں کی آپس کی لڑائی ہے اور آپ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کبھی ایک مورا بنتا ہے تو کبھی دوسرا؟ دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جرنیلوں کی لڑائی ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں نظریات کی لڑائی ہے. عمران خان صاحب پاکستان میں 1 پارٹی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن کو ختم کر دیا جائے, تمام اداروں کو کیپچر کر لیا جائے اور اس کے بعد وہ 1 سائیڈڈ الیکشن کر کے اس ملک کے اوپر حکمرانی کریں. دوسری طرف جن جماعتوں نے نو کانفیڈنس کی موو کی, یہ سب پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ڈائیورس سوسائٹی ہے. پاکستان میں پلورلزم کو اگر آپ قبول نہیں کریں گے, پاکستان میں اگر آپ اختلافی رائے کو جگہ نہیں دیں گے, اور فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اور کوئی یہ تو ہمارا بنیادی فلسفہ ہے جو ووٹ کو عزت دو کا بنیادی نظریہ تھا, وہ یہی تھا کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں, جب بھی کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے تو یہ سیاسی توڑ جوڑ آپ کے خیال میں زیادہ ابھر کے سامنے نہیں آتا؟ دیکھیے, یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن پر
پاکستان کی سیاسی قیادت کو مل کر سوچنا چاہیے. میری ذاتی رائے تب بھی یہ تھی کہ جب ہم نے آرمی کی ایکسٹینشن کا قانون پاس کیا، میں نے یہ اس وقت میڈیا پہ بھی کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور خود فوج کے اپنے پروفیشنلزم کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. اور جس قسم کا قانون پاس کیا گیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی آرمی چیف مقررہ مدت پہ ریٹائر ہوگا تو اسے ساتھ ولی اللہ کا لقب بھی دینا چاہیے. تو لہٰذا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو ہوا ہے اس پہ خود میرا خیال ہے کہ فوج بھی غور کرے گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جلد یا بدیر وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اس طرح کی ان لمیٹڈ ایکسٹینشن سے ان کا اپنا جو پروفیشنل نظام ہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے؟ نہیں، میں یہ تو دیکھیے، میں ایک پرنسپل بات کر رہا ہوں، اور یہ جو کسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے یہ فوج کے سربراہ اور وزیر اعظم کی ثوابدید ہے. عمران خان کے دور حکومت میں جیسے جو ان سے اتفاق نہیں کرتے تھے جرنلسٹ، بلاگرز، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، آپ کی بھی حکومت یہی کر رہی ہے؟ نہیں، ہمارے دور میں پچھلے 5 سالوں میں 2013 سے 2018 تک ہم نے کسی صحافی کو نہیں پکڑا. اور جو ابھی حکومت میں 1-2 واقعات ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آزادی رائے کا ہم سب احترام کرتے ہیں، لیکن اگر اس آزادی رائے کو انارکیل بنا دیا جائے اور اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے کہ جس میں کھلم کھلا ہمارے آئین اور قومی اداروں کے حوالے سے بات کی جائے، تو دیکھیے وہ بھی تو مناسب نہیں ہے. اور پھر اگر ہم نے کسی کے خلاف مقدمہ بنایا تو 24 گھنٹے میں ان کو تو انصاف مل گیا. ہمارے دور میں عدلیہ آزاد ہے. آپ کی جماعت اور آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو تب وہ یہ کہتے آئے کہ علی وزیر ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اب تک جیل میں ہیں، ان کی کیسز کی جو ہے سماعت ہوتی ہے، پھر نہیں ہوتی، بیل ملتی ہے، پھر ان کو جو ہے کسی اور کیس میں بک کیا جاتا ہے. وہ دسمبر 2020 سے جیل میں ہیں. آپ کی حکومت ان کے لیے کیا کرے گی؟ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک جہاں ہم گرینڈ ریکنسیلیشن کر رہے ہیں اور TTP کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، تو ملک کے اندر بھی جو ڈسیڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک مین سٹریمنگ ہونی چاہیے، اور ہمیں کوئی ایسی بنیاد نہیں فراہم کرنی چاہیے کہ جس سے کوئی یہ محسوس کرے کہ وہ امتیازی طور پہ اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے ان کے ساتھ علی وزیر کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، اگر وہ جیل میں رہیں گے تو یقیناً ان کے جو حمایتی ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہ ایسا محسوس کریں گے. اس میں یہ نہیں کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن پالیٹکس از آل اباؤٹ پرسیپشنز، اور پرسیپشنز کے اوپر معاشرے کے اندر بدگمانیاں پھیلتی ہیں. جس فیملی نے آپ کے ساتھ ریسٹورانٹ میں بدتمیزی کی، عمران خان کا الزام ہے کہ آپ نے ایجنسیز کی مدد لی تاکہ وہ آپ سے آ کے معذرت کر سکیں. دیکھیے، میں خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں. میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں غیر ذمہ دارانہ، ایک عام آدمی بھی جھوٹ بولتے ہوئے کچھ سوچتا ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے جس کی چاہتے ہیں پگڑی اچھال دیتے ہیں. اس فیملی نے ٹی وی کے اوپر انٹرویو لیا گیا ان سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آزادی کے ساتھ، ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے محسوس کیا کہ ہم سے زیادتی ہوئی. اور انہوں نے کہا جب مجھے ملے کہ آپ نے جب اگلے دن پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں ان کے خلاف، چونکہ خواتین ہیں اور بچے تھے، کوئی چارجز پریس نہیں کروں گا، اور میں صرف ان سے اور عوام سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ طرز عمل ٹھیک ہے، تو ہم بہت اخلاقی دباؤ میں آئے. اور وہ اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، ہمارے کچھ فیملی فرینڈز ہیں ان کے ذریعے میرے پاس آئے. اور میں نے کہا، میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ میں کوئی چارجز پریس نہیں کروں گا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے ہیں. اور دیکھیے، یہ وہ بات ہے جو ہمیں ایز اے سوسائٹی سوچنی ہے کہ خان صاحب لوگوں کو اس قدر پوائزن کر رہے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی جذبات میں آ کے ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ جس پہ خود انہیں بعد میں پشیمانی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.